ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ، عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں۔ مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی رہا، لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں، یہ کافروں کے تعلق سے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو جب میں اپنے درس کے بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن، اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیاطین کے تعلق سے ہوں گی، برے جنوں کے تعلق سے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے گئے۔ عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے سے جو ہے اس چیز سے فارغ ہونے کے لیے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے، بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آڑ میں بیٹھتے۔ تو ایک بار رسول اللہ رفع حاجت کے لیے گئے اور ہم نے شدید چیخ اور پکار سنی، ہم پریشان ہوئے، لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی، چونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے، ہم رکے رہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم کو تو ڈر لاحق ہوا کہیں آپ کی جان پر تو کوئی بات نہیں آ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، جب میں گیا تو مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہو گئی ان کے اندر، مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو، ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو، کون کہاں رہیں گا۔ جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے، تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا، تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے، کس کو کیا دیا آپ نے، کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے اونچے مقامات، پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دیے، اور درے جو پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہوتا ہے، اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے، یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی، شیاطین کو یہ دے دی اور یہ کر دی، اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا۔ مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جن عموماً رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں، اور نچلے درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیچ کے علاقے، یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں، انسانیت بستی نہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے۔ اسی لیے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن پر یا مسافروں پر۔ یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں، یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے۔ رسول اللہ فرماتے اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا، تاکہ اگلی بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے، تو اگلی بار اور پناہ مانگتے۔ تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے۔ اسی طرح جو ہے ان کے رہنے کی جگہ ہیں جو بالخصوص شیاطین رہتے ہیں، وہ جان لیں۔ قبرستانوں میں رہتے ہیں، اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے، یہ وہاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عموماً طہارت نہیں ہوتی ہے اس کو، تو یہاں بھی یہ اکثریت پایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو۔ اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں، ویران وادیوں میں، تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے، ویران وادیوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ ڈالے جائے اور اللہ کے نام لے کر تالے نہ کھولے جائے، اس میں بھی رہتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن پر بغیر اللہ کا نام لے کے تالے ڈالے جاتے ہیں، شیطان اپنے مال والوں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا، اور وہ گھر جن نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا، تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہوگا۔ جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا، اور جب کوئی تالا ڈالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت نہیں تو بولتا آج رہنے کا ہوا کھانے کا نہیں ہوا۔ تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تالے بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگائے جاتے یا نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے تالوں قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگایا جاتا ہے، شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں، وہ خود کرے الگ، لیکن مدد شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو۔ تو تالے جب بھی گھر کو ڈالے اللہ کا نام لے کے ڈالے، تالے جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے، گھر کے دروازوں کی بالخصوص۔ اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں، بیت الخلاء میں، اور کوڑا کرکٹ گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی ہیں، عموماً ویران وادیوں میں ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، ان کی قوت اور طاقت کیا ہے۔
رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی